السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اس سبق میں ہم لوگ القراءۃ الواضحہ کے دوسرے حصے کا الدرس الثانی والعشرون پڑھیں گے، لیسن نمبر 22، سبق نمبر 22۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم لوگ بطور خاص مفعول لہو کو پڑھیں گے، مفعول لاجلی کو پڑھیں گے۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مفعول کی کئی قسمیں ہیں۔ عربی میں مفعول کی 5 قسمیں ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول ماہو۔ مفعول بہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس سبق میں ہم لوگ مفعول لہو کو پڑھیں گے۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فعل کا صدور ہو، جو فعل کے صادر ہونے کی علت بیان کرے کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا ہے، یہ کام کیوں ہوا ہے، یہ وجہ بیان کرے تو اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ جیسے تعباً، تھکاوٹ کی وجہ سے کسان تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گیا، وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا، تو وجہ بیان کرے، جو فعل واقع ہونے کی وجہ بیان کرے اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ الخطاب، الخطاب مینس خط۔ ذهب حامد الى مکتب البرید، ذهب گیا حامد حامد الى مکتب البرید۔ مکتب البریدی مینس ہوتا ہے پوسٹ آفس، پوسٹ آفس ڈاک خانہ۔ ذهب حامد الى مکتب البرید، حامد پوسٹ آفس گیا۔ واشترى بطاقة وظرفا، واشترى اور اس نے خریدا، بطاقة پوسٹ کارڈ، وظرفا، ظرفا مینس انویلپ، لفافہ۔ واشترى بطاقة وظرفا اور اس نے ایک پوسٹ کارڈ اور ایک انویلپ خریدا۔ ودخل حجرته اور وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وجلس امام مکتبہ، وجلس اور وہ بیٹھ گیا، امام سامنے، مکتب مس میز، وجلس امام مکتبہ اور وہ میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں وکتب الخطاب الی والدہ، وکتب الخطاب اور اس نے خط لکھا، الی والدہ اپنے والد کو، وکتب الخطاب الی والدہ اور اس نے اپنے والد کو خط لکھا۔ اس کے بعد دیکھیں ووالدہ یعیش فی بلدۃ بعیدۃ، ووالدہ اور اس کے والد، عاش یعیش عیشن رہنا، ضرب یضرب سے، یعیش رہتے ہیں، فی بلدۃ بعیدۃ، بعیدۃ مس دور، بلدہ مس شہر، ووالدہ یعیش فی بلدۃ بعیدۃ اور اس کے والد ایک دور شہر میں رہتے ہیں۔ فوضع الخطاب فی الظرف، فوضع تو اس نے رکھا، الخطاب خط کو، فی الظرف لفافے میں، فوضع الخطاب فی الظرف تو اس نے خط کو لفافے میں رکھا، انویلپ میں رکھا۔ وکتب العنوان علی الظرف واغلقہ، وکتب العنوان، عنوان مینس پتہ، جمع عناوین، وکتب العنوان، وکتب العنوان علی الظرف اور اس نے لفافے پر پتہ لکھا۔ واغلقہ، اغلق یغلق، اغلاق باب فعل سے، واغلقہ اور اس نے اسے بند کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں ثم الصق على الظرف طابع برید ووضعه في صندوق الخطابات، ثم الصق یہ بھی باب فعال سے ہے، مینس چپکانا، ثم الصق پھر اس نے چپکایا، على الظرف لفافے پر، طابع برید ڈاک ٹکٹ، ووضعه اور اس نے اس کو رکھا، فی صندوق الخطابات، صندوق الخطابات مینس لیٹر باکس۔ ثم الصق على الظرف طابع برید ووضعه في صندوق الخطابات پھر اس نے لفافے پر ڈاک ٹکٹ چپکایا اور اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دیکھیں وصل الخطاب الى الوالد، وصل یصل مینس پہنچنا، ضرب یضرب سے، وصل الخطاب خط پہنچا، الى الوالد والد کے پاس، وصل الخطاب الى الوالد خط والد کو ملا۔ وفتح الوالد خطاب ابنہ فرحا، وفتح الوالد اور والد نے کھولا، خطاب ابنہ اپنے بیٹے کے خط کو، فرحا خوشی خوشی، فرحا خوشی خوشی، فرحا یہ مفعول لہو ہے۔ وفتح الوالد خطاب ابنہ فرحا اور والد نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کا خط کھولا۔ وقرأہ اور اس نے پڑھا۔ کتب الابن فی الخطاب، کتب الابن فی الخطاب، کتب الابن بیٹے نے لکھا تھا، فی الخطاب خط میں، بیٹے نے خط میں لکھا تھا، سید الوالد المحترم، سید الوالد المحترم جناب والد محترم، حفظک اللہ، حفظک اللہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ انا فی عافیت، انا فی عافیت میں عافیت سے ہوں، خیریت سے ہوں، والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے۔
وَأَرْجُو لَكُمُ الصِّحَّةَ الدَّائِمَةَ وَأَرْجُو لَكُمُ الصِّحَّةَ الدَّائِمَةَ وَأَرْجُو اور میں امید کرتا ہوں لکم آپ کے لیے الصحت صحت الدائمۃ دائمی یعنی ہمیشگی وَأَرْجُو لَكُمُ الصِّحَّةَ الدَّائِمَةَ اور میں آپ کے لیے دائمی صحت کا آرزو مند ہوں یا متمنی ہوں یا امید کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں انا لم احضر الیکم فی العطلۃ الماضیۃ خوفا من الحر الشدید انا لم احضر میں حاضر نہیں ہو سکا تھا الیکم آپ کے پاس فی العطلۃ الماضیۃ عطلہ مس چھٹی ماضیہ مس گزشتہ خوفا من الحر الشدید خوفا یہ دیکھیے مفعول لہو خوفا مس ڈر کی وجہ سے من الحر الشدید حر مس گرمی شدید مس شدید سخت انا لم احضر الیکم فی العطلۃ الماضیۃ خوفا من الحر الشدید میں گزشتہ چھٹی میں شدید گرمی کے خوف سے آپ کے پاس نہیں آ سکا تھا سأحضر فی البلدۃ وازورکم ان شاء اللہ فی الشہر القادم سأحضر میں حاضر ہوں گا میں آؤں گا فی البلدۃ شہر وازورکم اور آپ سے ملوں گا انشاء اللہ فی الشہر القادم آئندہ ماہ شہر مس مہینہ قادم مس آنے والا نیکسٹ سأحضر فی البلدۃ وازورکم انشاء اللہ فی الشہر القادم انشاءاللہ میں اگلے مہینے شہر آؤں گا اور آپ سے ملوں گا وبلغوا سلامی والدتی و اخوتی وبلغوا سلامی والدتی و اخوتی اور میرا سلام میری والدہ اور بہن بھائیوں کو پہنچا دیجیے والسلام علیکم ابنک المطیع حامد یور اوبیڈینٹ سن حامد آپ کا فرما بردار بیٹا حامد۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات اس کے بعد دیکھیں تمرین نمبر 1 میں مفعول لہو کی مشق کرائی گئی ہے جیسے فرحن کا معنی خوشی خوشی خوفن کا معنی ڈر کی وجہ سے میں نے بتایا کہ مفعول لہو کہتے ہیں جو فعل کے صادر ہونے کی وجہ بیان کرے فعل کے صدور کی علت بیان کرے کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا ہے جیسے غضباً غصے سے یا غصے کی وجہ سے جوعاً بھوک کی وجہ سے عطشاً پیاس کی وجہ سے تعباً تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں فتحت الخطاب فرحن فتحت الخطاب فرحن فرحن اس میں مفعول لہو ہے میں نے خط کو خوشی خوشی کھولا یا خوشی کی وجہ سے کھولا۔ ابتعد خالد من الاسد خوفا ابتعد دور ہو گیا خالد خالد من الاسد شیر سے خوفا خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے ابتعد خالد من الاسد خوفا میں خوفا مفعول لہو ہے۔ قال لی ذالک فرحا قال لی مجھ سے کہا فرحا خوشی سے یا خوشی خوشی تو اس میں فرحن جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ فرح اللص من الدکان خوفا اور مفعول لہو بھی جیسے اور مفاعل منصوب ہوتے ہیں مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے۔ فر اللص فر یفر کا معنی فرار ہونا ضرب یضرب سے ہے فر اللص چور فرار ہو گیا من الدکانی دکان سے خوفاً ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے خوفاً اس میں مفعول لہو ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اشتریت الفاکہۃ فرحاً اشتریت الفاکہۃ میں نے پھل کو خریدا فرحاً خوشی خوشی فرحاً مفعول لہو ہے۔ صاح المریض المن صاح المریض مریض چیخا المن تکلیف کی وجہ سے مفعول لہو ہے کہ مریض کیوں چیخا چیخنے کا صدور کیوں ہوا تو بتایا مفعول لہو لا کر کہ اس کی وجہ کیا ہے علت کیا ہے علمن اس کی وجہ اور علت جو ہے وہ تکلیف ہے تکلیف کی وجہ سے تو علمن چونکہ وجہ بیان کر رہا ہے علت بیان کر رہا ہے فعل کے صادر ہونے کی تو علمن اس میں مفعول لہو ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قال الاستاذ غضباً استاذ نے غصے کی وجہ سے بولا غصے کی وجہ سے کہا تو غضباً اس میں مفعول لہو ہے۔ بکا الطفل جوعاً بچہ بھوک سے رویا بھوک کی وجہ سے رویا تو جوعاً مفعول لہو ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قال الاستاذ شفقتاً استاذ نے مہربانی سے کہا ازراہ مہربانی کہا۔ بکت الطفل عطشاً بچہ پیاس کی وجہ سے رویا عطشاً مفعول لہو ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جلس الفلاح تعباً کسان تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گیا یا تھک کر بیٹھ گیا۔ وقف الرجل تعباً آدمی تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑا ہو گیا یا تھکان کی وجہ سے کھڑا ہو گیا۔ تو میرے عزیز طلبہ و طالبات اس سبق میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔